بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کی ہوسٹ، آپ کی دوست مناہل بیگ. پروگرام مہمان کے ساتھ. آج کے ہمارے مہمان ہیں بہت اچھے ایکٹر جنہوں نے اسٹیج پہ کام کیا، بہت سے ایڈس میں کام کیا. بلال طارق. السلام علیکم بلال صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک، خیریت. جی بلال صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز کہاں سے اسٹارٹ کیا؟ میں نے اپنے کیریئر کا آغاز 2011 میں تقریباً کیا. تو میری ایج بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، کوئی 21 سال ہوگی. اور تو میں نے آغاز کیا، مختلف جگہ گیا، ٹھیک ہے. اور ایک اسٹوڈیو تھا سب سے پہلے جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا، وہاں پہ تھوڑا ٹائم دیا. پھر وہاں سے اتنا فائدہ نہیں ہوا، لیکن پھر میں آگے اپنی اسٹرگل جاری رکھی. تو پھر مجھے اس طرح کچھ لوگ ملے، تو اس طرح میں نے آغاز کیا. اچھا بلال، آپ یہ بتائیے کہ اس فیلڈ میں آپ کی فیملی نے آپ کو کتنا سپورٹ کیا؟ فیملی کی طرف سے سپورٹ تھی. جو والد صاحب تھے وہ تھوڑا سختی کرتے تھے، کیا فائدہ ہے کیا، لیکن پھر بھی انہوں نے اتنا کچھ کہا نہیں تھا، تو سپورٹ کر رہے تھے، کہہ رہے ہیں آپ اپنا مشن جاری رکھو تو اللہ کامیابی دے گا. تو اس طرح پھر میں نے بتایا، اور وہ خوش بھی ہوتے تھے جب میں کسی جگہ جاتا تھا، اپریشیٹ کرتے تھے. خاص طور پہ والدہ، وہ کہتی تھی کہ اب تو وہ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن وہ جب سٹارٹ کیا تھا تو وہ خوش ہوتے تھے کہ چلو میرا بیٹا کہیں جا رہا ہے اور کہیں اسٹرگل کر رہا ہے. تو اس طرح انہوں نے اپریشیٹ کیا. جی ناظرین، تو جیسے کہ آپ نے سنا بلال طارق کے بارے میں، انہوں نے بتایا کہ ان کو اس فیلڈ میں ان کے والد صاحب نے بہت سپورٹ کیا. اور ڈیفینیٹلی سی بات ہے، اگر آپ کے والدین آپ کو سپورٹ کریں گے اس فیلڈ میں تو انسان تو کامیاب ہوگا. جی بلال، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کے فادر نے آپ کو بہت سپورٹ کیا، جی جی. اور فادر کے سپورٹ کے بعد آپ کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، اور آپ نے یہ سوچا بھی ہوگا کہ یار اس فیلڈ کو چھوڑ دو اور کہیں اور مطلب کام کر لو. تو ایسی کیا مشکلات تھی، آپ ہم سے شیئر کریں گے؟ مشکلات آئی ہے بہت زیادہ. میں کیا بتاؤں کہ مشکلات رہتی ہیں، آپ کی ختم نہیں ہوتی، لیکن آپ کو گھبرانا نہیں ہوتا. وہ عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے. تو میرا بھی یہی ہے کہ گھبرانا نہیں ہے. آپ کسی بھی کام میں اگر ہوتے ہیں نا، فوکس کرتے، تو جب تک فوکس نہیں کریں گے نا کام پہ تو تب تک وہ کام نہیں ہوگا. تو آپ کو اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے. اور لوگ آپ کو نا بعض اوقات کرٹیسائز کرتے ہیں، ہاں یار یہ نہیں ہے، یہ ایسے ہے، کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ بس چھوڑ ہی دے. بالکل ایسے لیکن آپ اپنا مشن جاری رکھو. جہاں پہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کو اپریسیشن مل رہی ہے، وہاں پہ آپ اپنا بیسٹ دو. اور جو برے لوگ ہیں آپ کو سامنے نظر آ جائیں گے، تو آپ اپنی اسٹرگل جاری رکھو اور اس کے پیچھے بالکل نہیں ہٹنا ہے. جب آپ پیچھے نہیں ہٹو گے تو ایسی کامیابی ملے گی کہ آپ کی سوچ ہے. اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے نامی گرامی جو لوگ ہیں، وہ ایسا مطلب انہوں نے کام کیا ہے کہ آج ان کا نام بنا ہے. کیوں نام بنا ہے؟ انہوں نے سٹیپ بائی سٹیپ گئے ہیں. جب سٹیپ بائی سٹیپ آپ اپنی اسٹرگل کو جاری رکھتے ہیں نا، تو وہ ایک نام بنتا ہے. اب جس طرح بہت بڑے نام ہیں آج کل ٹی وی انڈسٹری میں، میں ان سے ملا ہوں تو یقین مانے کہ ان کا مزاج دیکھ کے مجھے حیرانگی ہوگی کہ اتنے بڑے لوگ اور ایسی باتیں، اور ان سے جو سیکھنے کو ملا وہ میں بیان نہیں کر سکتا. ایسے اللہ لوگ بھی لوگ ہوتے ہیں. لوگ تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ آرٹسٹ لوگ ہیں، پتہ نہیں یہ کیا کرتے ہوں گے، ان کو کوئی مطلب دین مذہب نہیں ہے شاید. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کے اندر ہمدردی ہوتی ہے، انسانیت ہوتی ہے. ان کے اندر جو انسانیت ہوتی ہے وہ کسی کے اندر نہیں ہوتی میرے خیال سے. تو اسی لیے یہ ڈرامہ بھی ایک کیا چیز ہے کہ آپ کو سبق دے رہا ہوتا ہے. سبق کیا؟ یہ روزمرہ کی جو زندگی میں جو جھگڑے ہوتے ہیں، کوئی معاملات خراب ہوتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے، وہ اسی میں بتایا جاتا ہے کہ بھئی آپ یہ سبق ہے، آپ اس کو ایسے ٹھیک کر سکتے ہیں. تو یہی بات ہے کہ ڈرامہ، اگر ڈرامے کو ڈرامہ سمجھ کے اچھے طریقے سے کیا جائے نا، تو ڈرامہ کہیں سے کہاں سے کہاں جا سکتا ہے. تو اس لیے اپنے اگر شوق جو رکھتا ہے نا، تو اس کو اس چیز کو کنٹینیو کرنا چاہیے. جب وہ کنٹینیو کرے گا تو وہ ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی موڑ پہ اس کو ایسی کامیابی ملے گی کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہے.
کہ دنیا بدل کے رکھ سکتا ہے. کیونکہ جو بڑے بڑے نام ہیں نا انہوں نے ایسے ہی اسٹرگل کی. اب ریمبو صاحب کو دیکھ لیں اور کئی ایسے نام ہیں, کاشف محمود صاحب ہیں, تو انہوں نے ایسی اسٹرگل کر کے گئے ہیں تو آج ان کا نام ہے. بالکل یہ بات ہے. جی ناظرین, جیسے کہ ابھی آپ نے بلال طارق صاحب کی باتیں سنی, انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمارے جو سینئرز ہیں وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. اس فیلڈ میں بہت سی مشکلات آتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں مضبوط بن جانا چاہیے, ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, جیسے کہ ہمارے سینئر ہیں جو ہمیں بہت اچھی طرح سے سپورٹ کرتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بہت سے سینئر ہیں جنہوں نے بہت سارے اسٹرگل کر کے وہ ایک مقام تک پہنچے ہیں, اور وہ اب ہمیں گائیڈ کرتے ہیں, ہمیں پوری طرح سے سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بہت ہی اچھی بات ہے. اور یہ ہے کہ پہلے بلال طارق نے جیسا کہا کہ آپ جس بھی فیلڈ میں جاتے ہیں, وہ ایکٹنگ ہو, وہ ڈانسنگ ہو, یا مطلب کوئی بھی فیلڈ ہے, اس میں سب سے پہلے آپ نے ہمت نہیں ہارنی, آپ نے ہمت نہیں ہارنی اور گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. بلال صاحب, آپ یہ بتائیں کہ آپ جو ہماری نیو جنریشن ہے, آپ ان کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ نیو جنریشن کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی آئیں تو کچھ سوچ سمجھ کے آئیں, اپنے آپ کو سیٹ رکھیں مینٹلی طور پہ کہ آپ میں کون سی ایبلٹی ہے. اگر تو آپ کا شوق ہے نا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, اس کو پروفیشن بنانا ہے, تو پھر اس فیلڈ کو چوز کریں. اگر آپ نے جسٹ چل کرنا ہے ایسے, مطلب آپ کہہ رہے کہ چلو بھائی ایسے ہی میں جاؤں گا, تو اس طرح نہ تو نام بنتا ہے نہ. سب سے پہلے ایبلٹی ہونی چاہیے, کچھ سیکھ کے آنا چاہیے کہ بھئی آپ ایکٹر لگو. یہ نہیں کہ بھئی آپ آ رہے ہو, آپ سے کو گھر سے پرمیشن نہیں ہے, آپ ان کے خلاف ورزی کر رہے ہو, اور آپ کو شوق کوئی اور ہے اور آپ اس فیلڈ میں آ رہے ہو, تو وہ پھر کامیابی مشکل ہوتی ہے. اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے نا, تو اس کے لیے آپ کو ایک سوچ رکھنی پڑے گی کہ یار میں نے اس چیز کو نا پروفیشن بنانا ہے اور اس میں میں نے کامیابی حاصل کرنی ہے, تو اس میں ٹائم اس کو زیادہ سپینڈ کرنا پڑے گا. تو جب وہ اس کو ٹائم دے گا نا, تو ایک دن ایسا آئے گا کہ دنیا کہے گی واقعی یہ شخص وہ تھا جو یار کل ہمارے ساتھ بیٹھا تھا, کل ہمارے ساتھ گھوم رہا تھا, اور آج یہ کہاں پہنچ گیا. بالکل یہ تو اللہ کی دین ہے, یعنی کہ جو کسی کو کامیابی دے, یعنی کہ وہ دن مقرر ہوتا ہے انسان کا, جس طرح موت کا ہوتا ہے مقرر, اسی طرح ہر جو ڈے ہوتا ہے نا وہ مقرر ہوتا ہے. جس دن اس کی کامیابی ہوتی ہے وہ اسے مل کے رہتی ہے, اور جس دن وہ کامیابی جس کو نہیں ملنی ہوتی اس کام میں اسے نہیں ملتی, وہ کسی اور میں کامیابی ہو جاتی ہے. تو بس یہ ہے کہ اپنے آپ کو نا ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہیے کہ میں یہ نہیں کر سکتا, میں وہ نہیں کر سکتا. اور اپنے آپ کو نا جس کام میں آپ سمجھتے ہو کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں, تو اس میں نا آپ زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں, اس کو سمجھے, اس میں اور زیادہ اسٹرگل کرے. اگر تھوڑی کمی پیشی ہے اس کو اور بہتر کرنے کی کوشش کرے. اگر ایکٹنگ کے حوالے سے بات کی جائے, اگر ایکسپریشن کے حوالے سے بات کی جائے, تو شیشہ ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ جا کے اپنے آپ کو ایکٹنگ کے ڈائلاگس کو سمجھیں, آپ کو ویریشن دیکھیں کہ یار میں اپنے آپ میں یہ چینجنگ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس میں وہ بڑی چینجنگ آ سکتی ہے, تو وہ کامیابی کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. تو اس طرح اپنے آپ کو نا بلڈ اپ کرتے رہنا چاہیے, اور بالکل ہمت نہیں ہارنی چاہیے. جی ناظرین, جیسے کہ ابھی آپ نے بلال طارق صاحب کی گفتگو سنی, انہوں نے بہت سی میٹھی باتیں کی اور بہت اچھی گفتگو انہوں نے کی. انہوں نے نیو جنریشن کو بہت اچھے پیغام دیے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ فیلڈ چاہے جو بھی ہو, اپنا بنانے کے لیے بہت اسٹرگل کرنا پڑتا ہے, کچھ چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے, فیس کر کے آگے بڑھنا پڑتا ہے. جی بلال صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ لیجرز میں آئے. آپ ہماری ٹیم کے بارے میں, لیجرز پروڈکشن کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو پلیز. جی, لیجنڈز پروڈکشن ایک میرے لیے ایسا مقام ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. کہ جب میں اور جگہ کام کر رہا تھا اور پھر میں اسٹرگل کر رہا تھا, جب اس پروڈکشن میں آیا ہوں تو مجھے ایسا لگا کہ میں یہاں سے نا کچھ بہت لیول میں کراس کر سکتا ہوں. تو اس میں جب میں ان کے آنر سے ملا ہوں, لیجرز پروڈکشن کے سید علی بخاری صاحب سے, تو وہاں ان کے جو مجھے آئیڈیاز اور جو ان کی پلاننگ ہے وہ جو مجھے پسند آئی ہے نا, اس سے مجھے لگا ہے کہ ہم
یہ پروڈکشن انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد ایک بہت اچھے مقام پر کام کرے گا, انشاءاللہ. اور ایسا یہاں سے ڈراماز ایسے چلیں گے, ایسا کام چلے گا کہ یہاں پہ دنیا آئے گی اور ایک نام بنے گا. تو لیجنڈس پروڈکشن کے لیے بیسٹ آف لک, اور جو اس میں لوگ کام کرنا چاہتے ہیں اور کرنا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی بیسٹ وشیز ہیں. تو اللہ کرے کہ ہاں ہم سب مل کر کوئی ایسا یعنی کہ اس پروڈکشن کے لیے آگے قدم اٹھا لے کہ جلدی جلدی اس میں کامیابی ہو جائے. تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, انشاءاللہ بہت جلد کامیابی ہو جائے گی. تو یہی ہے پروڈکشن, ایک اچھا ادارہ ہے. یہاں پہ ہر طرح کے لوگ سیکھ بھی سکتے ہیں, آ بھی سکتے ہیں اور کام بھی کر سکتے ہیں. جس میں ٹیلنٹ ہے وہ اپنا ٹیلنٹ یوز کر سکتا ہے, اچھا ٹیلنٹ ہے تو وہ اچھا ٹیلنٹ اپنا نکال سکتا ہے. تو یہی بات ہے کہ اس ٹیلنٹ کو اللہ کرے کہ جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں وہ آئیں اور آگے بڑھیں. تو یہی ہے میرے دل سے دعا کہ اللہ اس پروڈکشن کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے, اور جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے ہر طرح کی کام میں کامیابی ہو, اور اللہ سب کو کامیاب کرے. آمین. تھینک یو سو مچ بلال, آپ آئے, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, آپ کی اچھی گفتگو جو آپ نے ہم سے شیئر کی. جی ناظرین, آج کے پروگرام مہمان کے ساتھ میں موجود تھی بلال طارق صاحب کے ساتھ, جن کی بہت سی میٹھی, بہت سی کھٹی اور بہت سی کڑوی باتیں آپ نے سنی, لیکن حق اور سچ کی باتیں. اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک لیجنڈ پروڈکشن کو اور زیادہ بلندی اور کامیابی عطا فرمائے, پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اللہ حافظ.